جائے، اس سے کسی منصوبے پر عوام کی ریلیف کی کوئی توقع نہ کی جائے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 14 سال تک یہ بیٹھے رہے اس منصوبے کے اوپر، لیکن اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب نہیں ہوا. مرغی کے انڈے سے 21 دن کے بعد بچہ نکل آیا، لیکن ان کے کسی منصوبے سے کوئی بچہ نہیں نکلا. بانجھ، ہاں بانجھ، یہ بانجھ حکومت ہے، یہ بانجھ میئر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ ان کے ہاتھ سے کراچی کے لوگوں، عوام اور شہریوں کی ریلیف کا کوئی کام ہو جائے. تو K4 کا پہلا منصوبہ وابڈا کو دیا گیا. آج PMLN کی حکومت، جن کی متعلقہ وزارت میں یہ جو کام ہو رہا ہے K4 کا، پانی کی وزارت وابڈا کے تحت، اور MQM اس کو ریگولر مانیٹر کر رہی ہے، اس کے لیے باقاعدگی سے فنڈز دستیاب کر کے لا رہی ہے وفاق سے. 72%، بلکہ اب تو 75% اس منصوبے پر کام ہو گیا. اور اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور کراچی کے عوام کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی نصیب ہوگا. کتنے سالوں کے بعد؟ تقریباً 18 سالوں کے بعد، کیونکہ آخری پانی K2 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی مصطفیٰ کمال بھائی لائے تھے. K3 اس سے پہلے K2 فاروق ستار بھائی لائے تھے، 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی. یہ 20 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی MQM لائی. اس کے بعد ایک قحط چل رہا ہے، ایک بانجھ پن چل رہا ہے. یہ نہ منصوبے کو کنسیو کر سکتے ہیں، نہ اس منصوبے کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہاں، K4 کا پہلا فیز جس میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملنا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں مکمل ہو رہا ہے. یہ MQM کی کوششوں سے ہو رہا ہے. MQM نے ریگولر اس کا فالو اپ کیا، اس کی مانیٹرنگ کی، اس کی نگرانی کی، اس کے لیے سے ضروری فنڈز فراہم کرائے، تب جا کے اب اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. اب ایک مسئلہ اس میں پھر بھی، پانی تو کراچی کے اطراف میں آ جائے گا، لیکن اس کی تقسیم کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا کیا ہوگا کالیے، تو پھر پانی کی تقسیم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی بھی ہے. وہ سوال پھر صوبائی حکومت، پھر وہاں بانجھ پن، پھر وہاں نان ڈیلیوری، نان کنسیپشن، نہ کنسیو کریں گے نہ ڈیلیور کریں گے. یہ ان کے حالات ہیں. اور وہ 75 ارب روپے ورلڈ بینک کے پڑے ہوئے ہیں آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ. آج سے اس لیے وارننگ دے رہے ہیں کہ اب اس منصوبے کو بھی شروع ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. MQM وافر مقدار میں، تھوک مقدار میں پانی لائے، اور اس کی ریٹیل میں جو تقسیم ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیپلز پارٹی واٹر بورڈ کے ذریعے سے جو 75 ارب کا آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے اس پر کام کریں. لیکن اس پر کوئی بریفنگ. مراد علی شاہ صاحب سے کہا کہ بھائی، مرتضی وہاب سے کہا اس کی بریفنگ دیں، ہمیں بلائیں اور بتائیں کہ اس منصوبے پر کتنا کام ہوا ہے. تو بھائی جب یہ گرین لائن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، سوری ریڈ لائن میں، کہ اس کی حسد میں، اس کی جلن میں، یہ یونیورسٹی روڈ پہ جس طرح پھنسے ہیں، اور جس طرح ابھی کچھ دن پہلے پانی کا اوور فلو ہوا، پانی کی لائن انہوں نے توڑ دی، اسے نقصان پہنچا دیا. پوری یونیورسٹی روڈ پہ گرین لائن تو کیا آتی، بسیں تو کیا تھی، وہ جو پانی کی لائن کو ڈیمیج کیا تو پوری یونیورسٹی روڈ پہ پانی ہی پانی تھا. تو میرے خیال میں ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، ان کی اہلیت، ان کی کارکردگی، یہ ساری بہت زیادہ میرے خیال میں وضاحت کے ساتھ اب دہی سندھ کے عوام کے سامنے بھی اور شہری سندھ کے عوام کے سامنے تو ان کے ظلم اور ناانصافی کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس پر تو روزانہ 5 پریس کانفرنسیں بھی کی جائے تو کم ہے. تو آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں بھائی، اچھا اسی طرح کریم آباد پر ایک انڈر پاس بن رہا ہے، وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہے، وہ بھی نااہلی کا شکار ہے، وہ بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس کا ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کریم آباد کا. پھر گلستان جوہر پر 1 سال سے انڈر پاس جو ہے وہ
बनना शुरू हुआ, लेकिन फिर वहाँ भी वही इनफर्टाइल कैफियत। आखिर में डिफेंस कोरंगी कॉजवे 2022 में फ्लाईओवर बनना प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वो फ्लाईओवर भी जो है वो बन के नहीं दे रहा, बल्कि उस पर तो शायद काम का आगाज़ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप इस पर आ जाइए, ये कौन सी भुट्टो, शारे भुट्टो, उस पर आ जाए तो बारिशों में जो उसका हशर हुआ है, पूरी वो उस पर भी आ रहा हूँ, हब कैनाल पे, तो वो जो है वो पूरी एक एक्सटेंशन जो थी उसकी, वो सारी की सारी ढह गई, ज़मी बोस हो गई। वो कह रही है तो भी तामीर हो रहा था, तो भाई शुक्राने के नफिल पढ़ो कि वो तामीर हो रहा था और टूट गया। अल्लाह ना करे तुम्हारी अगर मत मारी जाती तो फिर, अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता तो फिर तामीर होने के बाद अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे भाइयों मेरी बहनों सोचो क्या होता। कराची के शहरियों फिर सोचो क्या होता। ये कितने लोगों की जानों की हलाकतों के जिम्मेदार ठहरते, कितनी जाने जाती, गाड़ियां गिरती, पानी में जाती, वो मलीर नदी का बेड़ा गर्क होता, क्या नहीं होता आप बताइए। तो ये तो शुक्र अदा करना चाहिए इन्हें कि अभी ये तामीर हो रही थी और टूट गई, होने के बाद नहीं टूटी है। उसके बाद अब आ जाइए, मेरे भाई ने मुझे याद दिलाया, अच्छा नाता खान ब्रिज भी इसी तरह जो है वो हर 15 दिन के बाद टूटता है। फिर कोई चीज़ नहीं टूट रही तो करप्शन का सिलसिला नहीं टूट रहा, लूट मार का सिलसिला नहीं टूट रहा। इनकी हुकूमत जो नाजायज़ बैठी है मसनूई आबादी की बुनियाद पर इजाफी सीटें लेकर, वो नहीं टूट रही, और ये समझ रहे हैं कि ये इनका हनीमून हमेशा कायम रहेगा। मैं पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है, अल्लाह से भी तौबा करो, माफ़ी मांगो, और कराची के अवाम से बिलखुसूस और पूरे सिंध के अवाम से बिलउमूम माफ़ी मांगो और अपनी इस्लाह करो, अपनी गलतियों का इतराफ़ करो और उसका इजाला करो और मानो कि तुमने ये गलतियाँ की हैं। जो शहर जिस तरह डूबा था बारिशों में, वो कह रहे हैं 40 मिलीमीटर के नाले, अबे 40 मिलीमीटर के नाले में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर पानी था ना, तो 40 मिलीमीटर ही से तो जाएगा 200 मिलीमीटर। असल तो कचरा नहीं उठा रहे ना, कचरा उठा दे तो वो नाले चौक ना होते। आप कितने ही नाले साफ कर दें, अगर कचरा 18,000 टन यौमिया रोज़ाना नहीं उठेगा, तुम्हारे रोज़ाना नाले चौक होंगे। आज कचरा निकालोगे, कल फिर कचरा आएगा। तो असल वजूहात पर जाने की बजाय मस्तो पैडल के वो बना रहे हो, वो क्या कहते हैं उसे, पैडल कोड बना रहे हो, कभी फुटसोल कोड बना रहे हो, मतलब इनमें करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हो, और जो असल काम करने के उस पर नहीं आ रहे, और शारे फैसल पे जाके सर्वे करते हो। शारे फैसल कराची थोड़ी है भाई। अब ये बात जब मैं कहता हूँ तो फिर मुझे मशवरा दिया जाता है कि भाई आपको पता है मुझे क्या मशवरा दिया जाता है, तो अवाम फैसला करें, कराची के शहरी फैसला करें और मीडिया फैसला करें ईमानदारी से, किसको ईमानदारी से अब 10